یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. وہ جانی بہت سمجھنا ضروری ہے. ان چند دنوں بہرحال کوشش کریں کہ وہ عوامل، وہ فیکٹر کیا ہیں کہ آج سب سے بڑی جو دشمن کی کوشش ہے وہ اس گھر کو برباد کرنا ہے. گھر کون سا؟ یہ گھر جو اسلام جس کو گھر کہتا ہے، خاندان کہتا ہے، فیملی سٹرکچر کہتا ہے. پہلی کوشش ویسٹرن فلسفی کی یہی ہے کہ یہ ریلیشن شپ بانڈنگ نہ ہو. خاتون جو ہو وہ صرف اس استعمال کے پرپس کے لیے ہو جسے دنیا کا ملٹی نیشنل کلچر کہتی. جیسے کوئی پروڈکٹ آپ کو دی جائے، آپ اس کو استعمال کریں، ختم ہو جائے. عورت کے مقام کو یہ رکھا ہوا ہے. عورت صرف استعمال ہو کام کے لیے. آپ دیکھیں کہ کس طرح ویسٹرن اس کو کہاں لے آیا ہے، اس کو اوریاں کر دیا ہے، لباس اس کے تن سے کھینچ لیا. اور عورت سمجھتی ہے کہ شاید میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، میں بہت حسین لگ رہی ہوں، یا میں بہت آزاد ہو گئی ہوں. یہ آزاد نہیں ہے، یہ اس مرد کی چھپی ہوئی ہوس ہے جسے اس نے لا کر کہ عورت کو بھی برابر کا مقام دینا چاہیے. اسلام عورت کے مقام، جتنا اسلام میں عورت کا مقام ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے. اس سے بڑا اور کیا مقام اسلام دے کہ جو اسلام لانے والا نبی ہے، جب اس محفل میں بیٹی آ جائے تو اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا ہے. اس سے بڑا اور مقام کیا دے بیٹیوں کو کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. نہ صرف کھڑا ہونا بلکہ اپنے مقام پر اپنی بیٹی کو بٹھا دینا. فاطمہ بزۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. خوب یہ مقام چھوٹا مقام نہیں ہے. خوب ہمیں اسی مقام کی طرف اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی. دشمن کیا چاہتا ہے؟ یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. دشمن سارے ان کاموں کو کر رہا ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہے. محرم نامحرم کے فرق کو برباد کر رہا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا ہے. ٹی وی، میڈیا، فلمیں، کارٹون، اینیمیشن اس اسٹرکچرڈ کو تباہ کر رہی ہے جس اسٹرکچرڈ کو فطری طور پر خدا لے کر آیا ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے جو ہو رہا ہے، اور جب فطرت کے خلاف ہوگا تو معاشرے میں فقدان ہوگا. آج ہم معاشرے کی اس جڑوں پر نہیں پہنچ پا رہے کہ جہاں مشکلات ہیں. آج ہم فرنٹ لائن پر مشکلات دیکھتی ہیں. جی حکومت مشکل میں، حکمراں مشکل میں، پولیٹیشن کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا. حکمراں کہاں سے آیا؟ کوئی بھی اپنے آپ کو جو لیڈر کہتا ہے کہاں سے آیا؟ آج مسائل کہاں ہیں؟ یا میں بھی کسی پوسٹ پہ آگے بیٹھتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ اسی معاشرے سے آیا. خوب معاشرے کو یہ کردار کون دے رہا ہے؟ معاشرے کو یہ کردار وہ وطن دیتا ہے جس وطن میں یہ تربیت پاتا ہے. تو کیا وہ وطن، وہ گودیں پاک ہیں؟ کیا ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ ان سے نکلنے والا اور ان کا تربیت یافتہ وجود انسانیت کو بقا دے گا؟ کیا یہ سوچ کر آج کا جوان اپنے لیے اپنی لائف پارٹنر ڈھونڈتا ہے؟ یا وہ فیس بک پہ بھی، انسٹاگرام پہ ڈی پی دیکھی، پسند آ گئی، چلو بھائی آن لائن شادی ہو گئی، پھر آن لائن طلاق بھی ہو گئی. جتنی جلدی شادی اتنی جلدی طلاق. عزیزان محترم، اسلام چند چیدہ اصول بیان کر رہا ہے کہ اگر تم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے، بہت واضح حدیث ہے، خاص طور پہ گھر کے معاملے میں. پہلا کردار رسول خدا کہتے ہیں وہ گھر بہت بہترین ہے، وہ خاتون بہت بہترین ہے جو شوہر کے وجود کو خوشحال رکھے، اس کی غیر موجودگی میں
اس کی اپنی عفت کی حفاظت رکھے اور اس کے مال کی حفاظت کرے جو وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ بھائی یہ خاتون بہترین خاتون ہے۔ کہا دوسری چیز کہ وہ سواری بہترین سواری ہے جو اسے اس کی منزل تک بڑی تیزی سے پہنچا دے۔ تیسری چیز گھر کہ جو کشادہ گھر ہو۔ اگر یہ تین چیزیں تمہارے پاس ہیں تو خدا کی خیر ہے تمہارے اوپر، اور اگر یہی تین چیزیں اپوزٹ ہیں، یعنی خاتون ایسی کہ جس کا کردار تمہارے لیے اذیت کا باعث ہو، تمہارے مال اور تمہارے امانت کی حفاظت نہ دیتی ہو، تو ایسی خاتون جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ یا وہ سواری کہ جو سست اور کاہل ہو، جسے تمہیں مار کر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جانا ہو، وہ تمہارے لیے کسی کام کی نہیں۔ اور وہ گھر کہ جو تمہارے لیے کشادہ نہ ہو، تنگی کا باعث ہو، اس کا مطلب ہے تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ خوب گھر در و دیوار سے نہیں بنتا، گھر افراد سے بنتا ہے۔ کیا میں افراد کی تربیت کر رہا ہوں؟